السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد ہے شروع سے۔ رعد کے معنی گرج، بجلی کے دوران، بارش کے دوران جو بادلوں میں آواز پیدا ہوتی ہے اس کو گرج کہتے ہیں، رعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا، یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب، خاص کتاب کی۔ یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یہ خاص لوح محفوظ جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس کے اندر ہر مخلوق، ہر ذرے کا ذکر ہے، یہ اس کتاب میں سے دی گئی آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ والذی، اور وہ جو انزلا، اتارا گیا ہے، ایک آپ طرف آپ کی، بر رب کا، رب آپ کے کی طرف سے، الحق، وہ حقیقی سچ ہے۔ جو قرآن پاک ہے جس میں یہ آیتیں ہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے آسمان سے، اور یہ حقیقت میں سچ ہے، اس میں کوئی چیز جھوٹ نہیں ہے، بناوٹی من گھڑت نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن اکثر الناس سے، اکثریت لوگوں کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب پر، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے حکم و فیصلوں پر، قرآن پاک پر لوگوں کی اکثریت جو ہے ایمان نہیں لاتی۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو ایمان والے ہوں گے، اور باقی 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، جن کا اس قرآن پر خالص ایمان نہیں ہوگا۔ جو زبان سے تو کلمہ پڑھیں گے لیکن دل میں کفر ہوگا، اس کلمے کے خلاف، اس قرآن کے خلاف دل میں جو ہے نفرت ہوگی، مخالفت ہوگی، تو یہ منافق جو ہیں، اکثریت جو ہے یہ منافقین کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی 73 میں سے 72 فرقے جو ہے جہنمی قرار دیے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان خالص نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بات اسلام کی کرتے ہیں لیکن دل سے اسلام کو نہیں مانتے، اور وہ امت کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر۔ ولیکن، اور لیکن اکثر الناس سے، اکثریت لوگوں کی، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، رفع، جس نے بلند کیا، اٹھایا، بلند کیا، سماوات، تمام آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ عمود جو ہے جس کو ستون کو کہتے ہیں، اس کی جمع عمد۔ تو بغیر، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسمان ساتوں کے ساتھ بغیر کسی ستونوں کے، سہاروں کے اس نے قائم کیے ہیں اپنے حکم سے۔ ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس آسمان کو، یہ پہلا آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، انتہائی وسیع چھت ہے بلندی پر، اور یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے فضا کے اندر، اس کے نیچے کوئی دیوار، کوئی پلر، کوئی ستون نہیں ہے۔ ثم استویٰ، پھر وہ اللہ برابر ہوا، علی العرش، اوپر خاص عرش کے۔ زمین و آسمان بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، ساتوں آسمان سے اوپر اپنے عرش پر جو ہے برابر ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ وسخر الشمس، اور اس نے خدمت میں لگا دیا حقیقی سورج کو، سخرا، خدمت میں لگا دیا، الشمس، حقیقی سورج کو، والقمر، اور حقیقی چاند کو۔ چاند، سورج جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ کل، سب کے سب، یجری، چلتے ہیں، لأجل، واسطے وقت، مسمی، نام رکھے گئے یعنی مقرر کے۔ یہ سورج، چاند، ستارے جو ہے یہ چلتے ہیں، یہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہیں، یہ گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں فضا کے اندر، اور یہ ان کا وقت مقرر ہے۔
سورج کے طلوع غروب کا وقت مقرر ہے، چاند کے طلوع اور غروب کا وقت مقرر ہے، ستاروں کے غروب اور طلوع کا وقت مقرر ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ان کی تدبیریں بھی وہی کرتا ہے۔ کس چیز نے کتنا عرصہ رہنا ہے، کس نے فنا ہونا ہے، کب فنا ہونا ہے، کیا تبدیلی آئے گی، کیسی تبدیلی آئے گی، اچھی ہے بری ہے، اس کائنات کے اندر سے کوئی تدبیر آئے گی تو یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ فرمایا یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی۔ یفصل، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے الآیات، ان تمام آیتوں کو، لعلکم، تاکہ تم بلقاء، ساتھ ملاقات، ربکم، اپنے رب کی، کہ توقنون، تم یقین کرو۔ اللہ رب العزت ہے کائنات کے ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، اور یہ آیتیں تفصیل سے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو۔ وہ الذی، اور وہ ذات ہے، مدّا، جس نے پھیلا دیا الارض، اس زمین کو۔ زمین جو ہے پانی پر تیر رہی ہے، اور یہ زمین جو ہے اللہ نے پھیلائی ہے پانی پر۔ وجعل، اور اس نے بنایا فیہا، بیچ زمین کے، رواسی، پہاڑوں کو، وانہارا، اور بنائی اس نے نہریں۔ اس زمین میں اس نے پہاڑ جو ہے بنائے، جو زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں تاکہ پانی کی نہروں کی وجہ سے زمین جو ہے یہ حرکت نہ کر سکے، اس لیے بڑے بڑے وزنی وسیع پہاڑ جو ہے اس نے اس زمین پر، ان پہاڑوں کا جو ہے بوجھ رکھا ہوا ہے تاکہ زمین پر زلزلہ نہ آ سکے۔ ومن کل، اور تمام الثمرات، حقیقی پھلوں میں سے، جعل، اس نے بنایا فیہا، بیچ اس زمین کے، زوجین، دو جوڑے، اثنین، دو، ہر چیز کے اس نے دو دو جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، سارے یہ پھلوں کے، درختوں کے، فصلوں کے، یہ سارے جو ہے اس نے جوڑے بنائے ہیں یا قسمیں بنائی ہیں۔ قسمیں بھی اس کا معنی ہے۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، اوڑھ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اللیل، حقیقی رات کو، النہار، حقیقی دن پر۔ اللہ رب العزت ہے اس کے حکم سے رات جو ہے وہ دن پر پھیل جاتی ہے۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، حقیقی رات کو، النہار، حقیقی دن پر۔ انا، بے شک، فی ذالک، بیچ اس بات کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، کہ دن پر جو ہے اتنی وسیع رات جو ہے اس کے حکم سے آ جاتی ہے۔ ساری دنیا مل کر جو ہے دن کے اوپر رات کو غالب نہیں کر سکتی، نہ رات پر دن کو غالب کر سکتا ہے۔ یہ اسی کا حکم ہے، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کی، طاقت کی، لقوم، واسطے اس قوم کے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہیں اس کائنات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیز جو ہے بنائی ہے، اور اس کی بناوٹ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، ایسی چیز کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو لوگ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہوا کے اندر بادل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ہوائیں، پھر وہ بارش برستی ہے بادلوں میں سے تھوڑی اور زیادہ، ساری دنیا مل کر ایک قطرہ بادلوں میں سے گرا نہیں سکتی۔ سورج اپنے راستے پر چلتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، چاند اپنے راستے پر چلتا ہے، اور کوئی بھی اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے کے راستے پر نہیں چلتا۔
کیونکہ اس طرح جو ہے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے پہ چلے گا تو تصادم ہوگا، حادثہ ہوگا۔ تو کائنات بڑی پرسکون چل رہی ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، بڑے سکون سے یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ اس کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہے کہ ہر چیز جو ہے جس کام کے لیے اس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ وہی کام کر رہی ہے۔ وفی الارض، اور بیچ زمین کے قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات ملے ہوئے۔ اس سے لفظ نکلا مجاور۔ مجاور کون ہوتے ہیں؟ جو قبروں پر بیٹھتے ہیں، قبروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو قبروں پر بیٹھتے ہیں ان کو مجاور کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ زمین جو ہے، زمین میں جو ہے ٹکڑے ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کہیں پتھروں والی زمین ہے، کہیں ریت ہے، ریگستان ہے، کہیں جو ہے وہ چکنی مٹی ہے، کہیں جو ہے بنجر ہے، زمین بنجر ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، کہیں پر جو ہے زرخیز زمین ہے۔ تو اس طرح زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ فرمایا وفی الارض، اور بیچ زمین کے قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات ملنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، جڑے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں میں سے، اس زمین پر انگوروں کے باغ ہیں، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجوریں ہیں، سنوان دوروں والی، سنوان کے معنی سٹے بھی ہوتا ہے، خوشے بھی ہوتا ہے، گچھے بھی ہوتا ہے، اور سنوان کے معنی وہ جو درخت کے ارد گرد جو ہے زمین جو ہے کھود کر جو ہے پانی کھڑا کرنے کے لیے گہری زمین بنائی جاتی ہے، اس کو بھی سنوان کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے چونکہ آگے یسقا بماء، پانی کے کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں اس لیے سنوان کے معنی ہے دور، وہ جو پودے کے ارد گرد جو ہے گہرا دور بناتے ہیں پانی کھڑا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں سنوان۔ فرمایا وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں سے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجوریں ہیں، سنوان دوروں والی، وغیر سنوان اور نہ دوروں والی۔ کچھ باغ جو ہے ان میں کھجوروں کے پودے جو ہیں ان کے دور بنائے گئے پانی کھڑا کرنے کے لیے، کچھ جو ہے وہ ایسے ہی دور نہیں بنائے گئے، ایسے ہی وہ پانی جو ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ یسقا پلائے جاتے ہیں، بماء ساتھ پانی، واحد ایک کے۔ یہ سب باغ جو ہے، یہ جتنے بھی باغ ہیں سب کو پانی ایک ملتا ہے، دو قسم کا پانی نہیں ملتا، سب کی مٹی خوراک ایک جیسی ہے، لیکن ان کے جو ہے آگے ان کے پھل جو ہے وہ مختلف ہیں۔ کھجور کے پھلوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، اناروں کا، انگوروں کا، سیبوں کا، دیگر پھلوں کا ذائقہ جو ہے وہ اپنا اپنا مختلف ہے۔ فرمایا یسقا پانی پلائے جاتے ہیں، بماء واحد پانی ایک ہی سے، ان سب پودوں کو، باغوں کو، پھلدار پودوں کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن ان کے پھل جو ہیں پودوں کے، ان کے ذائقے جو ہے وہ مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بڑائی دیتے ہیں، بعضہا ان کے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، فی الأکل بیچ پھلوں کے یا ذائقوں کے، ان کے پھل جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ عام کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور موٹی موٹی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، بہت رس والی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، جس طرح سیب کی قسمیں ہیں، انگوروں کی قسمیں ہیں، دیگر جو ہے وہ ناشپاتی ہے، سیب ہے، اور دیگر پھل جو ہے جس ان کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی ہلکی قسم ہے، کوئی بہت مزیدار ہے، کوئی اس سے بھی اعلیٰ ہے ذائقے کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے فی الأکل بیچ کھانے کے یا ذائقے کے
وہ ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی یہ اعلیٰ سیب اور اس سے کم تر سیب، اعلیٰ کھجور اور اس سے کم تر کھجور، اس سے دیگر پھل جو ہے انگور اعلیٰ اور اس سے کم تر. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ کئی پھل جو ہے وہ اپنی قسم کے پھلوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور دوسرے پھل جو اسی قسم کے ہوتے ہیں وہ کم تر ہوتے ہیں ذائقے میں، کھانے میں. فرمایا ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے آیات، البتہ نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کی، طاقت کی. وہ مٹی میں سے یہ سب نعمتیں کن کہہ کر پیدا کر رہا ہے. کن، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہی ہے جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا نکالتا ہے. اس کے علاوہ ساری دنیا کوئی بھی پھل کی گٹھلی جو ہے وہ پھاڑ کر دیکھ لے، اس سے پودا نہیں نکال سکے گا. پودا اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. بیج مٹی کے اندر، گٹھلی مٹی کے اندر چھپا دی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ مٹی کے اندر پھٹتی ہے اور اس میں سے سبز رنگ کی باریک کونپل جو ہے، سوئی جو ہے وہ نکلتی ہے زمین کو پھاڑ کر. یہ بھی اس کا کرشمہ ہے کہ سخت زمین کو اس کے حکم سے پھاڑ کر وہ نکلتی ہے، حالانکہ وہ بہت جو ہے کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ زمین پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس کے اختیارات کا ظہور ہے. ان فی ذالک، بے شک بیچ ان چیزوں کے، آیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی گرفت کی، قوتوں کی، طاقتوں کی، لقوم واسطے اس قوم کے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. عقل تو سب کا ہے لیکن جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. آج کل مچھلی کا زمانہ ہے، اس کو ذرا کھاتے ہوئے غور کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر جو ہے چھوٹے بڑے کانٹے جو ہے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو آپس میں جوڑا ہوتا ہے. اور اس کا جو سر ہے اور سر اور منہ جو ہے اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ کانٹے ہیں. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے مچھلی جو ہے پانی کے اندر جو ہے وہ ہوا جو ہے حاصل کرتی ہے. انسان پانی میں سانس نہیں دے سکتا، لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر مر جاتی ہے، اس کو سانس ہی پانی کے اندر آتا ہے. یہ عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بندہ اگر پانی میں غوطہ لگائے تو مر جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے، لیکن مچھلی یا دیگر جو ہے چیزیں، مینڈک وغیرہ، تو یہ پانی میں سانس لیتے ہیں، پانی سے باہر یہ مر جاتی ہیں مچھلیاں خاص طور پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ پانی کے اندر سانس جو ہے وہ دیتے ہیں. کتنی عجیب اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت ہے، کاریگری ہے. تو وہ کانٹے جو ہے، جب آپ لوگ مچھلی کھاتے ہیں ذرا کانٹوں پہ غور کیا کرو کہ کس کس قسم کے جو ہے شکل کے جو ہے وہ کانٹے ہیں جو اللہ نے ان کے گوشت کے اندر رکھے ہوتے ہیں ان کے وجود کو قائم کرنے کے لیے. فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ حیران ہوتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَعَجَبٌ، پس حیران کرنے والی ہیں، قولہم، باتیں ان کی. اگر ان کافروں، منافقوں، مشرکوں کی باتوں پر حیران ہوتے ہیں آپ کہ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، تو یہ واقعی ان کی باتیں جو ہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، حیران کر دینے والی ہوتی ہیں. یہ اگر آپ حیران ہوتے ہیں ان کی باتوں پر تو ان کی باتیں واقعی بڑی حیران کرنے والی ہیں. کیونکہ یہ جو ہے، یہ بیٹا جو ہے فلاں نے دیا ہے، بیٹی فلاں نے دی ہے، وہ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ جیسی آنکھ نہیں بنا سکتے، زبان نہیں بنا سکتے. تو اس نے بیٹا کیسے دے دیا، اس نے بیٹی کیسے دے دی؟ یہ اللہ رب العزت ہے جو قطرے سے ہر جاندار کو پیدا کرتا ہے.
لیکن یہ جاہل مشرک کافر اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اور فلاں نے بیٹا دیا، فلاں نے بیٹی دی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، سب جھوٹ ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ کفر و شرک ہے۔ اور دوسری بات حیران کر دینے والی کون سی؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں آئزا، وہ کہتے ہیں فعجب قولہم، بس عجیب ہیں باتیں ان کی۔ وہ کہتے ہیں آئزا، کیا جس وقت کننا ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی، انا، کیا بے شک ہم لفی، البتہ بیچ خلق مخلوق جدید نئی کے ہوں گے۔ فرمایا بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم قبروں میں ہمارے جسم جو ہے مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، وجود ختم ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح نئی مخلوق نئے سرے سے ہمیں وجود کیسے دے گا وہ؟ تو دوسرے مقام پہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ایک قطرے سے تمہیں اتنا بڑا وجود، اور اس کے اندر اعضاء، آنکھیں، زبان، کان وغیرہ جو ہے وہ سارے اس نے بنائے کن کہہ کر، ایک قطرے سے تمہیں بنایا، پانی کے حقیر، پانی کے غلیظ پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا جب تم کچھ نہیں تھے، اس قطرے سے تمہارا اتنا بڑا وجود بنا دیا، جسم بنا دیا، اور جسم کے مختلف حصے بنا دیے اس نے کن کہہ کر۔ تو جب وہ دوبارہ بنائے گا تو اسی کن سے، اپنے حکم سے ہی وہ جو ہے تمہیں پورا جسم جو ہے وہ عطا کر دے گا، جس نے ایک پانی کے ایک حقیر قطرے سے اتنا بڑا جسم تمہیں عطا کیا کن کہہ کر۔ تو جب تم مٹی میں مل جاؤ گے تو کن کہہ کر تمہاری ذروں سے جو ہے تمہارا جسم بنا دے گا۔ یہ اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اس کے کن میں کے اندر جو ہے اتنی بڑی طاقت ہے، قوت ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان اس نے کن سے بنائے ہیں۔ یہ زمین سے روزانہ فصلیں، سبزیاں، پھل، باغات اس کے کن سے جو ہے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، مٹی میں سے۔ وہ کن کہتا ہے تو رات چھا جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو دن آ جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو بارش آ جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو بارش تھم جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے مادہ کے پیٹ میں، ہر مادہ کے پیٹ میں ایک قطرے سے اتنا بڑا وجود جو ہے، اور اعضاء، قیمتی اعضاء، آنکھیں، کان، دماغ، دل وغیرہ وہ جو ہے، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اللہ کن کے ساتھ بنا دیتا ہے۔ یہی تو اس کی قدرت ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب مچھلی ہم کھاتے ہیں، خاص طور پر جو اس کا سر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ کانٹے ہیں، کوئی تھوڑا سا چوڑا ہے، کوئی تھوڑا لمبا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ بناوٹ ایسی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اس نے جو ہے ان کو اکٹھے کیا، اور کس طرح جو ہے مچھلی کے لیے اس کے منہ کے اندر جو ہے اس نے سسٹم بنا دیا کہ وہ پانی جو ہے نگلتی ہے تو مرتی نہیں ہے، بلکہ اس پانی سے آکسیجن اس کو مل جاتی ہے۔ یہ کارخانہ کہاں ہے؟ کوئی ہے آکسیجن بنانے والا کارخانہ مچھلی کے منہ کے اندر؟ اس کے کن سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے کن سے گوشت اور جو ہے کانٹے بن رہے ہیں۔ تو رب العزت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی طاقتیں رکھتا ہے، اور جو جاہل ہیں، جو اپنی عقل کو جو ہے کائنات پہ استعمال نہیں کرتے، اللہ کے آسمانی دین پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ پھر بیکی جہلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کس طرح جب ہمارے جسم ذرہ ذرہ ہو جائیں، قبر میں مٹی بن جائیں گے، دوبارہ نیا جسم جو ہے کس طرح پیدا کریں؟ تو قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے کن کہہ کر تمہیں اتنا بڑا جسم دے دیا، اور اس جسم کے جو مختلف اعضاء اس نے کن کہہ کر پیدا کر دیے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں کوئی فیکٹری تو نہیں ہوتی، کوئی لیبر، کوئی مشینیں تو نہیں ہوتی جس سے انسان کا وجود بنتا ہے، آنکھیں بنتی ہیں، کان، سر وغیرہ بنتے ہیں، نہیں، کن سے سب کچھ بن رہا ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں آئزہ، کیا جس وقت کننا ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی،
کیا انا بے شک ہم لفی البتہ بیچ خلق مخلوق کے جدید نئی کے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب قبروں میں ہمارے جسم مٹی ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہم نئی مخلوق کے ساتھ، نئے وجود کے ساتھ ہم کس طرح پیدا ہو جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کافروں کا ایمان ہے کہ قبر کے اندر جو ہے انسان کا جسم جو ہے مٹی ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان کیا ہے کہ جب ایک آدمی دنیا پہ چلتا پھرتا تھا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب وہ قبر کے اندر چلا گیا اس کو ہارس پاور لگی، وہ داتا بن گیا، وہ مشکل کشا بن گیا، وہ فلاں بن گیا، وہ فلاں بن گیا۔ یعنی ان کی جہالت دیکھیں، اور قبریں کھود کر دیکھ لیں۔ یہ جو مدینہ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی مدینہ کا جو ہے قبرستان نہیں دیکھا کبھی۔ میں تو سن 85 میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہ جو ہے ایک کنارے سے جو ہے قبرستان کے ایک کنارے سے قبریں کھودتے کھودتے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے، دفن کر دیتے، پھر دوبارہ جو ہے اسی کنارے سے شروع ہو کر پھر جو ہے سارے قبرستان میں جو ہے بندے جو ہے وہ دفن کر دیتے۔ اس طرح میں نے مکہ کے قبرستان کی ایک کھلی قبر میں نے دیکھی ہے، پہلا مردہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، مٹی ہوگی، دوسرا جو ہے اس میں دفن کرتے ہیں، وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے ہر قبروں میں سے 70 آدمی جو ہے وہ نکلیں گے، 70 آدمی قبروں میں سے ایک قبر میں سے نکلیں گے، اور اگر ایک ہی بندے کی قبر جو ہے اس کو پکی کر دیا گیا اینٹیں لگا کر کہ اب کوئی جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، تو 70 کیسے نکلیں گے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، پکی قبریں بنا کر۔ تو یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ جہاں جو ہے مدینہ کرتے ہیں، مکہ کرتے ہیں، ان کے قبرستان تو دیکھیں جا کر کہ ایک قبر سے نبی علیہ السلام 70 آدمی جو ہے نکلیں گے، بندے پہ بندہ دفن ہو رہا ہے، پہلا بندہ مٹی بن گیا، دوسرا بندہ دفن ہو، وہ مٹی بن گیا، تیسرا، تو یہ جو ہے سب کچھ جو ہے ریزہ ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کن کہے گا تو ان قبروں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70 بندے ایک قبر میں سے نکلیں گے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب ان کے جو ہے نظریات ہیں کہ میں نے کہا ہے نا کہ آدمی جب زندہ تھا تو کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا اس کا، جب وہ قبر میں چلا گیا تو یہ مجاور جو ہیں، کھانے پینے والے مشٹنڈے جو ہیں، وہ سارے جھوٹے قصے وہی گڑھتے ہیں کہ یہ جو قبر والا ہے یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتے ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ سب جھوٹے نام جو ہے ان مجاوروں نے رکھے ہوتے ہیں جو وہاں کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کرتوت ان کا ہے، اور ساتھ اس کے جاہل علماء اور جاہل مفتی بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کا بھی پیٹ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے من گھڑت مسئلے، غلط سلط شرکیہ کفریہ مسئلے جو ہے صرف پیٹ کی خاطر ہیں۔ مسئلہ ان کا پیٹ کا ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارا جھوٹ کرتے ہیں پیٹ کی خاطر، ان کی جھوٹی صفات کرتے ہیں، پھر لوگ جو ہے وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان کی موج بنتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، بریانیاں کھاتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، سب جھوٹ کے بنیاد پر۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے انکار کیا بربہم، ساتھ اپنے رب کے۔ یہ کافر ہیں، اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جسم قبروں میں مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ ہمیں کس طرح جو ہے نئی مخلوق میں پیدا کیا جائے گا، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا کہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت جو ہے کن، اس کا جو ہے یہ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پورا جملہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے کن فرماتے ہیں تو وہ پیدا بن جاتی ہے۔ کوئی لیبر، کوئی مشینری کچھ نہیں لگانا پڑتا، کوئی مٹیریل نہیں، اس کے کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک، یہ لوگ
جو کہتے ہیں کہ جب ہم قبروں میں مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کس طرح نئے سر سے ہمارے جسم بنیں گے، نئی مخلوق ہم کس طرح بنیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نہیں مانتے ہیں نا اللہ کے کن کی قدرت کو، یہ ہیں کافر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے انکار کر دیا بربہم، ساتھ اپنے رب کے۔ جب اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تمہیں ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک غلیظ پانی کا قطرہ، اس کے اندر کوئی آنکھیں نہیں، کوئی جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں جسم نہیں ہے، کوئی ہڈیاں نہیں، قطرے سے پورا جسم جو ہے ہڈی اور گوشت والا، آنکھوں والا، کانوں والا، دماغ والا، دل والا، سارے اعضاء والا جو ہے اس قطرے سے اللہ کن کہہ کر پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جب انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تو پھر انکار کیسے کر سکتا ہے؟ جب انسان کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے یا کوئی بھی جاندار ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، اور قطرے سے اس کا پورا جسم جو ہے، ہاتھی ہو، گائے، بھینس، بیل، بکری وغیرہ ہو، اتنا بڑا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کن کہہ کر بنا دیتے ہیں۔ اس کے سامنے ہے یہ ساری کچھ، اللہ کی قدرت اس کے سامنے ہے، پھر بھی انسان جو ہے انکار کرتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ افسوس یہ ہے، اس کی جہالت کی حد ہو گئی ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ہر جاندار جو ہے انسانوں کے علاوہ سب کے سب، انسان بھی اور سب کے علاوہ ایک قطرے سے پیدا ہوتے ہیں، قطرے سے ان کا اتنا بڑا وجود بن جاتا ہے، جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر بھی انکار کر رہا ہے، نہیں مانتا، جہالت پہ ڈٹ جاتا ہے اپنی پہ۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کافروا جنہوں نے انکار کیا بربہم، ساتھ اپنے رب کے، واولئک، اور یہ لوگ الاغلال، خاص طوق ہوں گے، فی اعناقہم، بیچ ان کی گردنوں کے۔ یہ جو اللہ کے انکاری ہیں، کافر ہیں، ان کا تکبر توڑنے کے لیے ان کی گردنوں میں لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے، جہنم میں جب پھینکا جائے گا طوق پہنا کر پھینکا جائے گا، تاکہ ان کی گردنیں، نافرمانی والی گردنیں جو ہے ان کو پورا عذاب دیا جائے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، جو اللہ کی بات مانتے نہیں تھے، تکبر اور غرور میں پھرتے تھے، جہالت میں پھرتے تھے، ان کے گردنوں میں لوہے کے طوق جو ہے، کڑے جو ہے وہ پہنائے جائیں گے، اور جہنم میں جو ہے آگ بنیں گے، اور ان کے گردنوں کو جو ہے شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ کہ یہ وہ ہیں کہ یہ متکبر تھے، یہ رب کے سامنے آکڑ خاں بن جاتے تھے، یہ رب کی مانتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا واولئک، اور یہ لوگ الاغلال، خاص طوق ہوں گے، فی اعناقہم، بیچ گردنوں ان کی، کہ اعناق عنق سے جمع ہے گردنیں، بیچ گردنوں ان کی کے۔ واولئک، اور یہ لوگ اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، یعنی جہنم کے، ہم وہ لوگ فیہا، بیچ اس آگ کے، خاص آگ کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں، عجلت، لفظ اردو میں عجلت کے معنی جلدی، اور یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں، کا آپ سے، بالسیئات، ساتھ برائی کے، قبل الحسنات، پہلے خاص اچھائی سے۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کافر، ہر پیغمبر کو کہا گیا کہ تو ہمیں ڈراتا ہی رہتا ہے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، دے یا تو عذاب۔ حالانکہ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی اچھائی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہماری ہدایت جو ہے اس کو آسان فرما دے، ہم تیری کائنات کو دیکھ کر ہم جو ہے تجھے تسلیم کر لیں، مان لیں۔ مانگنا ہو تو اچھائی مانگنی چاہیے، یہ اچھائی کے بجائے جو ہے بڑی جلدی سے برائی مانگتے ہیں کہ اے پیغمبر دے یا تو جو عذاب جس سے ڈراتا ہے تو ہم پہ اس کو دے یا۔ یہی صالح علیہ السلام کو کہا گیا، یہی شعیب علیہ السلام کو کہا گیا، یہی ہود علیہ السلام کو کہا گیا، یہی سب پیغمبروں کو کہا گیا کہ لے یا جو عذاب تو لانا چاہتا ہے ہم پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یستعجلون کا، وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں، بالسیئات، ساتھ حقیقی برائی کے،
وہ اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ ان کو چاہیے کہ اچھائی مانگیں اپنے رب سے، جس سے قرآن پاک میں ابو جہل کا ذکر ہے کہ وہ جو ہے کہتا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ پیغمبر ان کانا هو الحق من عندک، اگر یہ پیغمبر، اس کا دین آپ تیری طرف سے سچا ہے، حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، اوے تیرا عذاب العلیم، یا ہمارے پاس کوئی عذاب العلیم، دردناک عذاب ہم پہ جو ہے مسلط کر دے۔ ابو جہالت کا باب، یہ جہالت ہے۔ اس کو چاہیے تھا، مانگتا اللہ تعالیٰ سے، کہتا یا اللہ اگر یہ پیغمبر، اس کا دین سچا ہے تو ہمیں بھی اس کی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی توفیق دے، ہم اس دین تیرے اور تیرے پیغمبر کے دین کو مان لیں۔ اچھی دعا تو یہ تھی، لیکن وہ بدوقت جو ہے جہالت کا باب، ابو جہل جہالت کا باب جو تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پھاڑ کر جو ہے پکڑ کر جو ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر یہ پیغمبر، اس کا دین سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ نازل کر دے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے۔ کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں اعلیٰ گھرانوں کی جو خاص طور پر کمینے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنی اولادوں کو بددعائیں دیتی ہیں کہ تسی سارے مر جاؤ تاکہ میں کوئی رول میں تنوں۔ عقل کی بات نہیں ان کے اندر کوئی بھی، اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں کہ تم سارے مر جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سنے ہیں، رب کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، میں اس کا گواہ ہوں، میرے کان گواہ ہیں۔ ایسی ایسی کمینگی، ایسے گھٹیا عورتیں کہ ذرا شرم و حیا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ کوئی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر بعد میں رونا پڑتا ہے۔ کئی اپنے آدمیوں کے لیے بد دعائیں دیتی، تو آ جائیں گڈی تھلے، تینوں آ جائے کسی کی موت، انہوں بڑا چاہ چلے ہے کہ میں فٹافٹ جو ہے نا میں بیوہ ہو جاؤں تاکہ میں نیا قسم جو ہے وہ تلاش کر لوں۔ یہ اس کے لیے بھلائی اور خیر نہیں مانگتی کہ یا اللہ اگر یہ برا ہے تو اس کو ہدایت دے۔ مانگنا تو ہو کسی کے بارے میں تو بھلائی مانگنی چاہیے۔ اولاد اگر تنگ کرتی ہے اس کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ تسی مر جاؤ سارے ہی۔ یہ تو عقل مند نہیں، یہ تو کمینگی ہے، یہ تو گھٹیا پن ہے۔ کسی کے نقصان کا سوچنا، کسی کے نقصان کے لیے بد دعا دینا، یہ تو گھٹیا پن ہے۔ نبی علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ سلام اس پر جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے کہ لوگ آپ کو پاگل دیوانہ کہتے۔ طائف والوں نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا، ان کے لیے اچھی دعا کر کے کہ کہیں ان پر میری وجہ سے جو انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، پتھر مار کر لہو لہان کر دیا ہے، کہیں میری وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کی عظمت کہ انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ یقیناً اللہ کو غصہ آیا ہوگا، لیکن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ یا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ انہوں نے پتھر مارے، نبی علیہ السلام دعا فرمائی اللہ ان کو معاف کر دے، یہ جاہل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ میں ان کی بھلائی کے لیے آیا ہوں، ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، ان کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں میں، اور یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا نبی علیہ السلام نے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ سلام اس پر جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا۔ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے، پاگل کہتے، جادوگر کہتے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو اپنے بچوں کو بد دعائیں دینا
بچوں کے باپ کو بد دعائیں دینا یہ گھٹیا پن ہے، یہ کوئی خاندانی نہیں ہے، یہ خاندانی عظمت نہیں ہے، یہ خاندانی کمینگی ہے۔ اپنی اولاد کو بد دعائیں، اپنے خامند کو جو ہے بد دعائیں، یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پاگل پن ہے، یہ گھٹیا پن ہے، کمینگی ہے۔ کردار وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَ کر وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالسیئۃ ساتھ حقیقی برائی کے، وہ بری باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں، برے عذاب مانگتے ہیں کہ دے ہم پر تباہی اور بربادی، قبل الحسنات پہلے حقیقی اچھائی کے، وقد خلط حالانکہ تحقیق گزر چکی ہیں من قبلہم ان سے پہلے المثلات تمام مثالیں۔ فرمایا اس امت سے پہلی تمام مثالوں کی جو ہے امتوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ میں نے مثال دی ہے کہ صالح علیہ السلام کو کہا قوم نے، جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو انہوں نے کہا دیا ہم پر جو عذاب لانا آتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، سب پیغمبروں کی قوموں نے یہی کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اس قوم امت محمد سے پہلے جو ہے مثالیں گزر چکی ہیں، تمام امتوں کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں سے یہی کہا کہ تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ انہوں نے خیر کی دعا نہیں کی، خیر کی التجا نہیں کی کہ اے پیغمبر ہمارے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ انہیں یہی کہا ہے کہ اے پیغمبر دے عذاب ہم پر، جو کرنا ہے کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقد خلت حالانکہ تحقیق گزر چکی ہیں من قبلہم ان سے پہلے المثلات تمام مثالیں، پہلی قوموں کی مثالیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں۔ سب قوموں نے اپنے اپنے پیغمبر سے یہی کہا کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہماری جہالت دور کر دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے نیک دعائیں نہیں کی کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کو نیک بنا دے۔ اپنے خامدوں کے لیے جو ہے نیک دعائیں نہیں کی کہ یا اللہ اس کی جہالت دور کر دے، اس کو اس گھر کے لیے خیر خواہ بنا دے، اس کو نیک بنا دے، نیک پاک بنا دے، یہ دعائیں نہیں۔ تو مر جائیں، تو گڈی تھلے آ جائے، تینوں کسی دی موت آ جائے، تو ستا ہی نہ اٹھیں۔ ایسی ایسی گھٹیا عورتیں ہوتی ہیں جن کی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکلتا نہیں ہے، جو اپنی اولادوں کی سکی نہیں ہیں، ان کے لیے بد دعائیں دیتی ہیں، اپنے خامد کے لیے بد دعا دی ہیں، تو دوسروں کے لیے وہ خیر کی دعا کہاں کہیں گی کریں گی۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا لذو مغفرت البتہ بخشش والا ہے، ذو کے معنی والا، مغفرت بخشش والا ہے، للناس واسطے تمام لوگوں کے، اللہ ظلمہم اوپر ان کے ظلم کے۔ ان کو ظلم کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیا جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لے، دیا جو عذاب لانا ہے۔ ان کو تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ بخش دینے والا ہے۔ جتنا بھی قصور ہو جائے، حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے حدیث ہے، حدیث قدسی وہ فرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتا۔ جو قرآن کا حصہ بن گیا وہ تو قرآن ہے، جو ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں نبی علیہ السلام سے فرمایا اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے زمین آسمان کے کناروں تک تو گناہ کر لے اور پھر تو مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں تجھے سب معاف کر دوں گا۔ اور قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں
جب انسان اپنے گناہوں کے بعد سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، قرآن کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نہ صرف ان کے گناہ معاف کرتا ہے توبہ کی صورت میں، بلکہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ جو ہے اس کا حوصلہ بہت وسیع ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی شخص اس کے جہنم میں آگ میں داخل ہو۔ اس نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پیغمبروں نے تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائی، پتھر کھائے، مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا، سب کچھ برداشت کیا انہوں نے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی خاطر۔ یہ اس کی عظمت ہے، اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ مخلوق سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، تاکہ وہ جو ہے برائی کا راستہ جو ہے اس کو اختیار نہ کر سکے، جنت کے راستے پر چلے۔ یہ کوئی چھوٹی سی خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی شوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جہنم میں پھینک لے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا حاصل ہوگا، ان شکرتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب نہیں دیتے، یہ اس کا اصول ہی نہیں ہے کہ تو اس کے فرما بردار شکر گزار ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ کیسے سزا دے سکتا ہے جب تمہارا قصور ہی نہیں ہے، تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہو، آسمانی دین سے، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دے گا؟ عذاب تو اس وقت دے گا جب تم اس کے نافرمان بن جاؤ، جب تم اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرو، جب اس کی مخلوق کا جینا حرام کر دو، مخلوق پر طرح طرح کے ظلم کر کے جب تم عوام کا جینا حرام کر دو، پھر وہ سزا دیتا ہے۔ پہلی امتوں کا یہی حال ہوا، جب ان کی سرکشی، بغاوت، ظلم حد سے بڑھ گئے، پھر اللہ نے اپنے ایمان والوں کی مدد کی، اللہ کو اپنے ایمان والوں پر ترس آ گیا کہ اب تو انہوں نے جو ہے ظلم جو برداشت کیے ہیں حد ہو گئی۔ فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، لوگوں پر اس قدر ظلم کیا گیا ظالموں کی طرف سے کہ وہ ہلا دیے گئے، اور پیغمبر اور ایمان والے پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی ہمارے لیے؟ پھر اللہ نے ان کی التجا قبول کر کے پھر نہیں چھوڑا ظالموں کو، پھر ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ یہ امت جو ہے کیوں چلی جا رہی ہے، اس پر کیوں نہیں تباہی آتی پہلی امتوں کی طرح کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کو اس طریقے سے ہلاک نہ کرنا جس سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا کہ وہ ساری کی ساری مٹا کے رکھ دی گئیں، اور ساری امت جو ہے مٹنے سے بچ گئی نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اب مختلف خطوں میں جو ہے اس کا اللہ کا عذاب آتا ہے جو لوگوں کو جو ہے ختم کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ جب لوگوں کے ظلم حد سے بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ بھی برداشت جو ہے نہیں کرتا، پھر ایمان والوں کی التجائیں اور ظالموں کے خلاف جو ہے بد دعائیں جو ہے پھر رنگ لاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ لیتا ہے ظالموں کو۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک رب تیرا البتہ بخشش والا ہے،
للناس واسع تمام لوگوں کے علی ظلمہم اوپر ان کے ظلم کے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کی بخشش ہے۔ جتنے بھی دنیا کے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، سب کے لیے اللہ کی بخشش ہے۔ وہ بخشش مانگے تو صحیح نا۔ جب وہ اللہ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، اپنی بدماشی، اپنی جو ہے بغاوت میں وہ اللہ کو سنتے ہی اس کی بات نہیں سنتے ہیں، تو پھر اللہ تو ان کو پکڑے گا نا، سزا تو دے گا نا ان کو، اس کا حق تو بنتا ہے نا۔ ایک بچہ جو ہے کلاس روم میں استاد کا جو ہے وہ سرکش ہو جائے گا، بعض اب استاد کو حق حاصل ہے کہ کلاس کا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے اس کی گرفت کرے، اس کو سزا دے، اس کو جرمانہ کرے، اس کو کلاس سے نکال دے کہ تو نے ساری کلاس کا جو ہے نظام جو ہے وہ بند ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ سارے ظالموں، دنیا کے ظالموں کے لیے بخشنے والا ہے، بشرطے کہ وہ ظلم چھوڑ کر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی مخلوق کا نقصان پورا کریں، اللہ کی مخلوق سے بھی معافی مانگیں۔ انسان پر دو مخلوق کا بھی حق بنتا ہے، اللہ کا بھی حق بنتا ہے، اس لیے اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور معافی سے پہلے اللہ مخلوق کا حق جو غصب کیا ہے وہ اس کو واپس کریں۔ جب تک حق غاصب نہیں ہوگا معافی نہیں ہوگی۔ ایک شخص جو ہے دوسرے کے مکان پر قبضہ کر لے، مکان واپس نہ کرے، وہ ویسے کہ اچھا جی میں نے غلطی ہوگی، میں نے معاف کر دو، تو وہ کہیں گے معاف کیسے کریں؟ جو نہ حق ہمارے مکان پر، پلاٹ پر، ہمارے حق پر تم نے قبضہ کیا، وہ واپس کرو پہلے، تو پھر معافی ہے نا۔ نقصان پورا نہیں کرتے تو کہتے ہیں معافی دے دو جی۔ یہ عجیب و غریب جو ہے انہوں نے جو ہے شیطانیت اختیار کر رکھی ہے۔ تو پہلے مظلوم کا حق تو ادا کرو، پھر تمہیں معافی دے سکتی ہے، مخلوق بھی معافی دے سکتی ہے، اللہ بھی معافی دے سکتا ہے۔ تو بندے پر دو کے حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق ہے۔ مخلوق کا حق جو ہے وہ پورا حق تلفی پوری ہو گئی، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس سے پھر معافی مانگے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگے۔ پہلے حق دبا کر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، حق اس کا ادا نہیں کرتا تو معافی مانگ رہا ہے، اس کے گھر پہ قبضہ، اس کے حق پہ قبضہ کر دیا، اس کی عزت پر قبضہ، اس کی جان پہ قبضہ، سب چیز پر قبضہ کر دیا، لیکن کہتا جی معافی دے دو۔ معافی کیوں دے دو؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے قرآن نے فیصلہ کیا ہے، بول نہیں رہا، چلے گئے سارے، ختم کرنا ہے کہ مکمل کرنا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، البتہ سخت ہے خاص سزا کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ اوپر اس پیغمبر کے آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، معجزہ دیتے تو ہم جب دکھاتا تو ہم مان لیتے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، دیگر پیغمبروں نے، صالح علیہ السلام نے، دیگر پیغمبروں نے معجزے دکھائے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا، میرے رب ہی، اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارا گیا معجزہ؟ اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک، انت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منذر، ڈرانے والے، آپ معجزے دکھانے والے نہیں ہیں، معجزے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، آپ تو ان کو ڈرانے والے ہیں اللہ کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت سے، عذاب سے۔ آپ معجزے آپ کے اختیار میں نہیں، معجزے اللہ کے اختیار میں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی، بغاوت جو ہے اس کے نتیجے، برے نتیجے سے ڈرائیں۔ معجزے دکھانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جب چاہے گا معجزہ دکھا دے گا، نہیں چاہے گا نہیں سی۔ فرمایا کہ انما، بے شک، انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور واسطے ہر قوم کے ہاد، ایک ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔